محترم بروہی صاحب، نہایت قابل احترام اساتذہ کرام، میرے لیے یہ اعزاز اور افتخار کی بات ہے کہ میں اپنے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے معزز اساتذہ کرام سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جو آج کی گفتگو میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، ان میں شاید کوئی بات آپ کے لیے نئی نہ ہو، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں، اور معزز اساتذہ کرام کی یہ جماعت ہے۔ تو وہ جو آج کا موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر میرے خیال میں مدارس میں، اجتماعات میں، کلاس رومز میں، اساتذہ کی اپنی مجالس میں خاطر خواہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر بار بار گفتگو بھی کی جائے تو ہر کہا ہوا لفظ اور سنا ہوا لفظ توشہ آخرت بن جاتا ہے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے میرے دوستوں نے ارشاد فرمایا ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نمونہ کامل ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ دو اعتبار سے ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک غیر مسلم کی حیثیت سے۔ مسلمان کی حیثیت سے جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے لیے دو بنیادی ہمارے سورس ہیں، اور وہ ہیں قرآن مجید فرقان حمید اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ۔ آپ نے یقیناً غور فرمایا ہوگا کہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماڈل رول کا درجہ دیتا ہے۔ جب قرآن کا یہ ارشاد گرامی ہمارے سامنے آتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو اس قرآن کی ایک مختصر سی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کی، جس ہستی کی پیروی کا میں حکم دے رہا ہوں وہ ہمہ جہت ہے، وہ ہمہ پہلو ہے، وہ ایسی جامع الصفات شخصیت ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اگر ان سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ محروم نہیں رہ سکتا، ورنہ وہ شخص، وہ ہستی نمونہ کامل، ایک ماڈل رول بن نہیں سکتی جب تک کہ وہ زندگی کی تمام احتیاج مقصودہ میں ہماری رہبری اور رہنمائی کا سامان اپنے اندر نہ رکھتی ہو۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ ہم نے آپ کو ہادی صراط مستقیم بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو حضرات محترم، وہ ہادی کامل ہو نہیں سکتا ہے جو ہر احتیاج مقصودہ میں ہماری رہبری اور رہنمائی کا سامان نہ رکھتا ہو۔ اور ہمارا ایمان کامل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں، زندگی کی تمام جہات میں ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی کا سامان اپنی ذات کے اندر رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذات ہمارے لیے ایک ماڈل رول کی حیثیت رکھتی ہو، اور اس ذات میں وہ تمام صفات موجود ہوں، رہنمائی کا وہ تمام سامان موجود ہو جس سے ہم اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو ہماری توجہ اس جانب مبذول کرواتی ہیں
کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی جامع الصفات شخصیت کو مبعوث کیا گیا ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اپنی احتیاج کے لیے اگر در مصطفیٰ پہ جاتا ہے تو وہ محروم واپس نہیں آتا ہے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف قرآن ہماری توجہ مبذول کراتا ہے. لیکن مسلمان یا غیر مسلم ہونے کے ناطے اگر کوئی شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ عمل قرار دے تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کے تمام خال و خط، ان کی زندگی کے تمام خطوط، ان کی زندگی کے تمام معاملات، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کی ظاہر کی زندگی، ان کی باطن کی زندگی، اس زندگی کے تمام گوشے ہمارے پاس محفوظ اور موجود. حضرات محترم، آپ صاحبان علم و فضل ہیں، انبیاء کی سیرتیں موجود ہیں، صلحاء کی سیرتیں موجود ہیں، لیکن کوئی بھی پڑھا لکھا مسلمان پورے دعوے سے ایک بات کہہ سکتا ہے کہ مکمل زندگی اس صفحہ ہستی پر اگر کسی کی موجود ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور اس کے ایک خاص پہلو کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، صرف ایک زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے کم و بیش 1.5 لاکھ یا ایک مستشرق اسپرنگر کی تحقیق کے مطابق کم و بیش 1,60,000 زندگیوں کو محفوظ کر دیا گیا. یعنی جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ان تمام کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ تاریخ عالم کا، تاریخ انسانیت کا ایک انوکھا باب ہے کہ کسی ایک زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے کم و بیش 1,60,000 لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کر لیا گیا ہو، اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہو کہ یہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کرنے والا ہے، اس کی اپنی زندگی کیسی ہے. اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، کبھی اس نے امانت میں خیانت تو نہیں کی، کبھی اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ کس معاشرے میں اس پہ کوئی تہمت لگ گئی ہو اور اس کا کردار مشکوک ہو گیا ہو. اور حضرات، آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے اور یقیناً جانتے بھی ہوں گے، یہاں اسلامیات کے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، کہ اگر کچھ لوگوں نے اس ذخیرہ احادیث میں کچھ چیزوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے تو مسلمان علماء نے انتہائی حزم اور احتیاط کے ساتھ ان تمام وضعی حدیثوں کو ایک طرف کر کے رکھ دیا ہے اور کتابیں مرتب کر دی ہیں کہ یہ وہ احادیث ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ سے تعلق نہیں ہے. اس کے لیے سیوطی کی کتاب دو حصوں میں ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے وہ تمام حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں لیکن حقیقتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے، ان کو الگ کر کے رکھ دیا ہے. یہ بھی تاریخ اسلام کا اور تاریخ جرح و تعدیل کا ایک انوکھا باب ہے کہ صرف جرح و تعدیل نہیں کی گئی بلکہ اپنے بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کو، جن کی معاشرے میں بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، لیکن اس کے باوجود اگر زندگی میں کہیں بھی ان سے کسی خامی یا کسی کوتاہی کا ارتکاب ہوا تو پھر ہمارے علماء محدثین نے ان کو راویان حدیث میں قابل اعتبار قرار نہیں دیا ہے. اس لیے یہ واحد زندگی ہے جو ہمارے پاس اس احتیاط کے ساتھ، اس حزم کے ساتھ موجود ہے. یقین فرمائیں حضرات محترم کہ جس طرح
قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے، اس سے تھوڑی سی نچلی سطح پہ آ کے دیکھیں تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ہر گوشہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، ان کے بارے میں 3 طرح کی اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حضور کا قول ہے، ایک حضور کا فعل ہے، اور ایک حضور کی تقریر ہے۔ قول اور فعل تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تقریر سے مراد یہ تقریر نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں یا کوئی مقرر کرتا ہے، بلکہ اصطلاح حدیث میں تقریر سے مراد ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہو، اس کو حدیث تقریر کہا جاتا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، خاموشی اختیار کی، اور آپ کا خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اسے پسند فرمایا ہے، لہذا اسے حدیث تقریر کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو آپ اس بات پر غور فرمائیے کہ قول کو بھی محفوظ کیا گیا، فعل کو بھی محفوظ کیا گیا، اور یہ بھی دنیا انسانیت کی تاریخ کا انوکھا باب ہے، اور صرف امتیاز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی خاموشی کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے کہ بولے کہاں، عمل کہاں کیا، اور پھر خاموش کہاں رہے۔ جہاں آپ نے خاموشی اختیار کی وہ بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین کرام نے صرف آپ کے قول، فعل اور خاموشی کو ضبط میں نہیں لائے، بلکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلوب کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے لیے 2 مثالیں میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کے ابلاغ کے لیے۔ ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرمائی ہوگی کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اشارہ فرمایا۔ آج 1500-1600 سال گزر چکے ہیں، اگر آپ کو کسی محدث کے درس حدیث میں بیٹھنے کا موقع ملے اور جب وہ یہ حدیث پڑھائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جب یہ حدیث پڑھاتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اس لیے کہ وہ حضور کے قول کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور حضور کے عمل کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، وہ سنانے کا اس وقت موقع نہیں، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرما رہے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جبریل امین جب یہ بات مجھ تک پہنچا رہے تھے تو ان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب جب آپ کی طرف یہ پیغام بھیج رہا تھا تو رب بھی مسکرا رہا تھا۔ حضرات یقین فرمائیے کہ 1500-1600 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جب محدث حدیث پڑھاتا ہے اور وہ حدیث پڑھاتا ہے اور اس مقام پر آتا ہے تو صرف حدیث کے الفاظ نہیں دہراتا، وہ ساتھ مسکراتا بھی ہے، اس لیے کہ وہ صرف حضور کے الفاظ کو نہیں محفوظ کر رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلوب کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز بیان کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ ایک اور روایت اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ کے لیکچر کے لیے کوئی تیاری کا موقع نہیں ملا، کچھ انتظامی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں آدمی پھنسا رہتا ہے۔
ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مقدس ہے، آپ اپنے کاشانے سے باہر تشریف لاتے ہیں، اپنے خادم کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گھوڑا لاؤ. گھوڑا لایا گیا، فرمایا اس پہ زین کسو، لگام چڑھاؤ. زین کسی گئی، لگام چڑھائی گئی. آپ نے رکاب میں پاؤں ڈالا اور اس کی پشت پہ سوار ہو گئے. وہاں پہ جو صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے سوچا کہ کہیں سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہونے کے بعد نیچے اتر آئے. اب جب لوگوں نے دیکھا، دیگر صحابہ نے دیکھا کہ یہ سوار بھی ہوئے، گھوڑا منگوایا گیا، زین کسوائی گئی، لگام چڑھائی گئی، پھر نیچے اتر آئے ہیں، تو اس سارے عمل کا مقصد کیا تھا؟ تو انہوں نے سوال کیا، یا امیر المومنین، اگر کہیں جانا مقصود نہیں تھا تو یہ سارا عمل تو عبث ہے، پھر اس سارے عمل کی ضرورت کیا تھی؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا، فرمایا مجھے کہیں جانا مقصود نہیں تھا، ایک دن ایسے ہی ہوا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تھے، آپ نے گھوڑا منگوایا تھا، زین کر اس پہ لگوائی تھی، لگام چڑھوائی تھی، اس پہ سوار ہوئے تھے، نیچے اتر آئے تھے، میں تو عمل رسول کی حفاظت کر رہا تھا. تو آپ غور فرمائیے، تاریخ انسانیت کے یہ وہ نادر نمونے ہیں جو کسی اور زندگی میں نظر نہیں آتے ہیں، کہ صرف آپ کا قول ہی محفوظ نہیں، آپ کا عمل ہی محفوظ نہیں، آپ کی تقریر ہی محفوظ نہیں، آپ کے اسلوب زندگی کو بھی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کر لیا ہے. حضرات محترم، یہ تو آپ کی زندگی کی حفاظت کا پہلو ہے، لیکن میں نے ایک بات پہلے کہی تھی کہ آپ کی زندگی ہمہ جہت زندگی، ہمہ پہلو زندگی ہے. ہم سے قریب ترین جو معاشرہ ہے مسلم سے، اسلام سے پہلے، وہ عیسائیت ہے، اور عیسائی اس وقت بھی دنیا کی بہت بڑی تعداد ہے. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پہ غور فرمائیے گا کہ عیسائی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پریچر، پرچارک، کوئی ان کا بڑے سے بڑا مبلغ یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ آؤ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے مل کر پیروی کرو. یہ جرات نہیں کر سکتے. پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. ہم جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، صرف ایک وجہ پہ غور فرما لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شادی نہیں کی. اگر کوئی عیسائی مبلغ یہ کہے کہ آؤ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، تو پھر تو چاہیے یہ کہ سب لوگ شادی کرنا چھوڑ دیں. اور اگر سب لوگ شادی کرنا چھوڑ دیں تو نسل انسانی آگے کیسے چلے گی؟ 1 صدی، 2 صدی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے اس اعتبار سے بھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ہے کہ جن کا ماننے والا، جن کا پیروکار، جن کی ذات پر ایمان رکھنے والا شخص پورے شرع صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ آؤ میرے نبی کی پیروی کرو. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ان کے دروازے پہ آئے اور اسے وہاں سے رہنمائی کا سامان میسر نہ آئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ بہت خوبصورت تبلیغ ہے، اور ایسی تھیوریز ہیں، ایسے اصول ہیں کہ ماشاءاللہ. ایک عام آپ کا ارشاد گرامی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے دائیں گال پر کوئی تھپڑ مارے تو آپ بایاں گال اس کے سامنے پیش کر دیں. کتنی خوبصورت بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہوگا، آیا ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ سے، آپ کی سیرت سے کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ایک تھپڑ مارا ہو اور آپ نے دوسرا گال اس کے سامنے پیش فرما دیا ہو. پیش آیا ہو، مجھے اس پر کوئی کلام نہیں ہے،
لیکن کوئی ایسا واقعہ سیرت عیسیٰ علیہ السلام میں موجود نہیں ہے، لیکن کوئی ایک واقعہ آپ حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نکال کے نہیں دے سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اور کر کے نہ دکھایا ہو۔ نماز کا ارشاد فرمایا نا، فرمایا صلو، نماز پڑھو، لیکن اس پہ چھوڑ نہیں دیا ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کیسے پڑھو؟ جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ کے پڑھو۔ فرمایا خیرکم لأہلیکم وانا خیر لأہلی، صرف یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا کہ خیرکم لأہلیکم، کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہیں، فرمایا خیرکم لأہلیکم وانا خیر لأہلی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور میں وہ ہوں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ یعنی مجھے اپنے لیے نمونہ زندگی بناؤ، مجھے دیکھ کر پھر اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنے خیش و اقارب کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیسا کرو؟ جیسا میں کرتا ہوں۔ یہ بھی واحد ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو ببانگ دوہل پورے آہنگ کے ساتھ دنیا انسانیت کو یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرو، لیکن ایسا کرو جیسا میں کرتا ہوں۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام کے نمونہ کامل ہونے پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے آپ سارے کوئی جو تعارف فرما رہے تھے تو کوئی اسسٹنٹ پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، غالباً سارے شادی شدہ ہیں، اکثریت شادی شدہ لوگوں کی ہوگی۔ آدمی ساری دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے، لیکن اپنی بیوی کا ہیرو بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو اعتراف فرما رہے ہیں کہ زیرو ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ایسے برملا اعتراف بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اس لیے کہ لوگوں کی آنکھوں پر تو آپ پٹی ڈال سکتے ہیں نا، ان کو اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو خلوت ہے، آپ کے جو گھر کا ماحول ہے، اس کی رازدان تو آپ کی اہلیہ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے لوگوں کو تو تم اپنی اہمیت کا لوحہ منوا سکتے ہو، لیکن تم کتنے پانی میں ہو میں اچھی طرح جانتی، تمہاری صبحیں شامیں دن اور رات میرے سامنے گزرتی ہیں۔ لیکن اس پیمانے سے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ کو دیکھیں کہ ایک زوجہ محترمہ نہیں، 9 11، اور بقول سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ہر بیوی کو یہ اذن عام ہے کہ جو مجھ سے خلوت میں دیکھو وہ جلوت میں سب سے برملا بیان کر دو، اور جو بند کوٹھڑیوں میں دیکھو وہ کھلی چھتوں پر پکار پکار کے کہہ دو۔ اور اس سے بڑا اور اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس وقت آپ نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے خواتین میں سے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زیر کفالت، آپ کے سایہ نبوت میں پروان چڑھنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، جو گھر کے اندر رہتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صبحوں کو دیکھتے ہیں، شاموں کو دیکھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعثت کا اعلان فرماتے ہیں تو آپ سب کے سامنے کہ جب آپ نے مکی لوگوں، رؤسائے مکہ کی دعوت کی تھی اور اس میں آپ نے پیغام توحید و رسالت پیش کیا تو لوگوں نے استہزاء کیا، مذاق کیا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جو اس وقت کم سن تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا جملہ آج تک تاریخ میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگیں پتلی ہیں، آشوب چشم کا مریض ہوں، لیکن اس کے باوجود
اعلان کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں دم میں دم ہے آپ کا ساتھ دوں گا. اور مجھے آپ کا وہ نعرہ یاد آ رہا ہے جو کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پہ آپ نے دم واپسی لگایا تھا کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں. اور جب بھی میں یہ نعرہ پڑھتا ہوں سیرت سیدنا علی المرتضیٰ میں تو مجھے میری توجہ اس جانب چلی جاتی ہے کہ یہ کامیابی کون سی کامیابی تھی. یہ وہی کامیابی تھی کہ کم سنی کے عالم میں رؤسائے مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر جو آپ نے عہد کیا تھا دم واپسی، اس کا اعلان کر رہے تھے کہ جو عہد کیا تھا ساری زندگی اس کی پاسداری کرنے کے بعد آج کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا. سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں. سیدنا صدیق اکبر آپ کے سفر کے ساتھی ہیں، آپ کے حضر کے ساتھی ہیں، آپ کی قبر کے ساتھی ہیں. اور پھر ایمان کی کیفیت کو آپ اس انداز میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رول ماڈل اور نمونہ کامل ہونے کی حیثیت کو اس انداز میں ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ایسا دوست، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے دینی ہو تو اس وقت تم رائے دو کہ جب تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہو، جب تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو. جب تک تمہارا کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، جب تک تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا، اس کے بارے میں تم کوئی رائے زنی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ان دو موقعوں پر انسان کی شخصیت کو جانچا جا سکتا ہے اور پرکھا جا سکتا ہے. دو مواقع پر انسان کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے، سفر میں اور معاملے کی صورت میں. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ بھی فرماتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر بھی اختیار فرماتے ہیں. وہ سفر معاشرتی سفر بھی ہیں، وہ سفر تجارتی سفر بھی ہیں. ان دونوں معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت مبارکہ کا اعلان فرمایا تو ان کو ذرہ برابر تأمل نہیں ہوا، ذرہ برابر تأمل نہیں ہوا. اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، ذہن میں استحضار بھی ہوگا. دیکھیے معراج کے واقعے پر جو ابو جہل نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کو بیان کیا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو ابو جہل تو کافر ہے، وہ تو حضور کا دشمن ہے، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی بات کو روایت کر رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی سے متعلق ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس سے شہادت نہیں مانگی ہے کہ آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ حضور کے دشمن ہیں، آپ اتہام لگا سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ صحن حرم میں بیٹھے ہوئے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو بلا تعمل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمنا و صدقنا، میں ایمان بھی لاتا ہوں، میں تصدیق بھی کرتا ہوں. ایک کافر کی شہادت پر، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا لمحہ لمحہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا لحظہ لحظہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا. اور آپ جانتے تھے کہ جو شخص، جو ذات انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتی ہے وہ خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتی ہے، وہ اتنے بڑے واقعے سے متعلق کیسے غلط بیانی کر سکتی ہے. حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یہ وہ مختلف اجزاء ہیں، یعنی کسی کو ماڈل رول، نمونہ عمل سمجھنے کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی خلوت، اس کی جلوت آپ کے سامنے موجود ہو، محفوظ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ آپ کے سامنے محفوظ ہے، موجود ہے. دوسری ضرورت اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ
شہادت دے رہے ہیں اس زندگی کی، ان کی اپنی زندگی کیسی ہے؟ وہ زندگیاں بھی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ سے متعلق شہادت دی، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہو وہ صرف تھیوری کی شکل میں نہ ہو، عملی شکل میں ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی صرف تھیوری نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی تھیوری بیان فرماتے ہیں، جو بھی اصول بیان فرماتے ہیں، اس اصول کا عملی نمونہ اپنی ذات کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے قریب ترین تعلق رکھنے والے ہوں، جو آپ کی خلوت جلوت سے واقف ہوں، جو آپ کے قریب ترین رازدان ہوں، وہ آپ کی زندگی سے متعلق شہادت دیں۔ آپ کی زندگی سے متعلق شہادت دینے والے وہی ہستیاں ہیں جن کا کسی انسانی زندگی میں قرب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی ہے، آپ کے گھر میں پرورش پانے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، آپ کے سفر اور حضر کے ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ بنیادی شروط ہیں۔ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں وقت کتنا ہو گیا۔ دیکھیے، کسی زندگی کو مشکوک قرار دینا اور مشکوک صورت میں اسے نمونہ عمل کے طور پر پیش کرنا پھر ایک ابہام کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تہمت سے بچو، فرمایا مواضعات تہمت سے بچو۔ تہمت سے نہیں بلکہ تہمت جہاں سے نکلتی ہے اس سے بچو۔ میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام معتکف تھے مسجد نبوی میں۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ آپ کا حال احوال پوچھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتی جب لوگ وہاں سے چلے جاتے۔ تھوڑی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما ہونے کے بعد وہ واپس جاتی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی سے باہر آپ کھڑے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اوپر پگڈنڈی سے ایک صحابی رسول گزر رہا ہے۔ اس کی نظر نیچے پڑتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون کھڑی ہے۔ انہوں نے پھر تعجب سے جب دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ سرکار کھڑے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خاتون کھڑی ہے۔ اور اسی اسنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بھی دیکھ لیا۔ اب دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو جانثاران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو سرکار کی زندگی پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبرانہ زندگی کا اور وہ شخص، وہ ذات جو ماڈل رول کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا اپنا نمونہ عمل ہمارے لیے لائق توجہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی ان کو دیکھا تو پکار کے کہا یا فلان، اور اپنی بیگم صاحبہ، اپنی اہلیہ محترمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ہاذہ زوجتی، یہ میری بیوی ہے، ہاذہ صفیۃ بنت حیی، یہ صفیہ ہے، حیی کی بیٹی ہے، کسی شک میں مبتلا نہ ہونا۔ یہ ہے وہ احتیاط جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماڈل رول بنا دیا ہے، نمونہ کامل بنا دیا ہے کہ تہمت تو دور کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواضعات تہمت کو بھی بالکل لیا بند کر کے رکھ دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی قسم کی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حضرات، میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر
زندگی کے ہر مقام پر، زندگی کے ہر راستے پر جن کا اسوہ حسنہ ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ آپ اساتذہ کرام ہیں، بہت معزز پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے پیشے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے، اور اپنے لیے پسند فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور پھر معلم کے لیے جو آپ نے اپنی زندگی سے نمونہ پیش کیا کہ جو آپ کے تلامذہ تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، جو آپ سے درس لینے والے تھے، ان کے سامنے آپ تھیوری بھی بیان فرماتے تھے اور اس کی عملی شہادت بھی ان کے سامنے مہیا فرماتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، دو باتیں ہیں اس نمونہ کامل اور ماڈل رول کی حیثیت سے، کہ ایک تو حضور سے محبت کی جائے، ہماری محبت کا مرکز اور محور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ جب تک مسلمان ٹوٹ کر سرکار سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ حضور کا اتباع نہیں کر سکتا، اور اگر محبت نہیں تو اتباع نہیں، اور اتباع نہیں تو مسلمان نام کا ہو سکتا ہے، پھر خدا کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ رب تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے پہلا بنیادی زینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضور سے ٹوٹ کر محبت۔ آپ بڑے ماشاءاللہ پیارے لوگ ہیں، اگر اجازت دیں تو میں ایک محبت کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی گلی میں جا رہے ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، یوں ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے جا رہے۔ چشم فلک پیر نے یہ بھی نظارہ خوب کیا ہوگا کہ پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مراد رسول سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے مدینے کی گلی میں جا رہے۔ حضور کے چہرے کی طرف دیکھا سیدنا فاروق اعظم نے تو پکار کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ عزیز، میرے مال منال سے زیادہ عزیز، میرے خیش و اقارب سے زیادہ عزیز، میرے والدین سے زیادہ عزیز، دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی آج کا یا بعد کا کوئی محدث، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی غوث، کوئی قطب نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پھر چہرہ رسول کی طرف دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں، خیش و اقارب سے زیادہ عزیز ہیں، مال منال سے زیادہ عزیز ہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہیں، حتیٰ کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ایمانک یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ گویا ایمان کی کہ مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عطا ہو گیا۔ تو حضرات محترم، محبت رسول اتباع رسول کے لیے شرط ہے۔ محبت اور اتباع دونوں کا جذبہ موجزن ہو تو پھر اس نمونہ کامل کی زندگی سے انسان مستفید ہو سکتا ہے۔ آج جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، یقین فرمائیے حضرات محترم کہ ہم نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ہم حضور سے ایک عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے ہماری سیاست سے متعلق ہوں، وہ فیصلے ہماری معاشرت سے متعلق ہوں، وہ فیصلے ہماری معیشت سے متعلق ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں ہماری اپنی مصلحتیں، ہمارے اپنے مفادات، ظاہری مفادات ہمارے سامنے حائل ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہم صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہونے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن عملاً سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی استفادہ نہیں کرتے۔ جب تک ہم زندگی کے تمام پہلوؤں پر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، ایک مسلمان کی حیثیت سے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب، کامیابی کی منزل کی جانب کوئی پیش رفت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ارشاد